اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک، عید ملن پروگرام موجودہ حالات میں ملک کی پس منظر میں ایک دعوتی اور سماجی ضرورت۔ دوسرا، عید کے بعد والے دن کو جو خاص طور پہ یہاں پہ ہم شولاپور کی زبان میں اس کو باسی عید کے نام سے جانتے ہیں، اس کا تصور اسلام میں کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی بات، دوسری بات پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ یہ باسی عید، تیسی عید، شش عید، فلاں عید، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہے۔ یہ اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک تازی عید ہے اور دوسری باسی عید ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادتیں کی، عید کی نماز پڑھ لی، لوگوں کو جو کچھ ضرورت ہونا تھا وہ دے دیا، یا جو کچھ اپنے طور پہ کر سکتے تھے کیے۔ اب باسط کے دن جو ہے جتنی نیکیاں کمائی تھی اللہ کی توفیق سے، وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے یہ اگلے عید کے اگلے دن جو ہے برباد کر دیتے۔ اچھا معاف کیجئے، اسی دن بہت سارے لوگ جو ہے فلم بھی ریلیز کر دیتے، بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ وہ قوم جو صبح صادق اٹھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی، افطار میں اٹھ کے اپنے گناہوں کو معاف کراتی تھی، اگلی زندگی اللہ سے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی درخواست کرتی تھی، وہ اگلے ہی دن اللہ کی نافرمانی کے لیے جنگی پیمانے پر باہر نکلتی ہے، بڑے پیمانے پہ باہر نکلتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی معرکے میں جا رہے ہیں، کوئی جنگ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ اب جانے کی بات تو دور ہو گئی، اب تو جیب میں آ گیا، اب تو تھیٹر اور ٹاکیز جو ہے وہ تو جیب میں آ گئے موبائل کے ذریعے سے۔ یہ تو بات ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں نے پچھلے اپنے ویڈیوز میں کہا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ، ہر حال اور ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اگلے دن بھی دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ رمضان میں دیکھ رہا تھا، لیلۃ القدر میں دیکھ رہا تھا، طاق راتوں میں دیکھ رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ تو آج بھی دیکھ رہا ہے مجھے۔ لہذا اس طرح کی کوئی خرافات، کوئی نافرمانی کا کوئی عمل، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، نہ کریں، ورنہ یہ ہوگا نیکی اکارت گناہ لازم ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ جائز اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے سیر و تفریح کا کوئی انتظام آپ کر سکتے ہیں، لیکن سیر و تفریح کے نام پہ نافرمانی کا کوئی عمل، یہ کسی مسلمان کی شان کو تو زیب نہیں دیتا ہے۔ دوسری، اچھا اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ اگلے دن یا اور کچھ دنوں میں عید ملن کا ایک پروگرام ہمیں لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جگہ جگہ پہ ہمارے نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے، مختلف تنظیموں سے میری گزارش ہے کہ عید ملن کے پروگرام کے بینر تلے ہم برادران اسلام کو بڑی تعداد میں بلائیں اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ آج ہم عید ملن جو پروگرام کر رہے ہیں، ہم نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، جو بھی عبادتیں کی، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس خوشی میں تم بقیہ انسانی برادری کو بھی شامل کرو، اور وہ انسانوں سے جو اب تک مجھ سے ملے اور جڑے نہیں ہیں ان تک بھی میرا پیغام پہنچاؤ۔ اس پرپز اور اس مقصد کے تحت میں اگر ہم عید ملن کا پروگرام رکھتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ جس طرح آسمان سے اترنے والی بارش پر تمام کا برابر کا حق اور ادھیکار ہے، اسی طرح آسمان سے آنے والی ہدایت جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس پر بھی آپ تمام کا برابر کا حق ہے۔ اس کے صرف مسلمان حقدار نہیں ہے، سارے انسان گویا کہ اس کے حقدار ہیں کہ اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ ان مقاصد کے تحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھا جائے، شریعت کو ان کے سامنے رکھا جائے،
اور ان کے لیے جو ہے خاطر تواضع کی جائے، چاہے وہ شیرخرما ہو یا اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جہاں کہیں جو ان کا رواج ہو، لیکن یہ کام جو ہے دعوتی پس منظر میں اگر کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتیجے نکلیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس کام سے روکنے کے بارے میں اس ویڈیو میں کہا گیا ہے ہم اور آپ اس سے ضرور بچیں گے، اور جس کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے اپنے طور پر انشاءاللہ اچھے سے اچھے پیمانے پر، اور جو موجودہ حالات ہے کرونا وائرس کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ اس طرح کے پروگرام رکھیں گے، ایسی امید میں آپ سے گویا کہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔